فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ علامہ اقبال اس شعر میں درویش لوگوں کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بادشاہوں کے ہی بادشاہ ہوتے ہیں۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ عقل مند ہونا ہے، ذہین ہونا ہے، اور جو درویشی کا مقصد ہے، جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ دل پہ توجہ رکھتے ہیں، دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم فقی و حکیم، فقر مسیح و کلیم۔ علم ہے جوئے راہ، فقر ہے دانائے راہ۔ اس شعر میں اقبال عالم اور درویش کا کمپیریزن بتا رہے ہیں۔ آپ علم حاصل کرنے کی وجہ سے حکیم بن جاتے ہیں، اور جو درویش ہوتے ہیں اگر آپ درویشی اختیار کریں گے تو آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ علم جو ہے وہ راستہ ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے اور درویش کو راستہ معلوم ہوتا ہے۔ فقر مقام نظر، علم مقام خبر۔ فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ کہہ رہے ہیں جو فقر لوگ ہوتے ہیں، جو درویش لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جہاں وہ سب کچھ خود دیکھ سکتا ہے۔ علم کچھ دکھا نہیں سکتا، صرف سکھا سکتا ہے۔ جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی درویشی میں مست ہوتے ہیں، وہ ثواب ہے، اور علم میں مست و بے خودی جو ہے وہ گناہ ہے۔ علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ علم کے نزدیک موجود کا تصور اور ہے، اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک اور ہے۔ دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، لیکن دونوں کا مطلب اور مفہوم الگ ہوتا ہے۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ تیغ خودی کہتے ہیں اپنی شناخت کی تلوار۔ خودی کی تلوار جب درویش کی سان پر چڑھ کر تیز ہو جاتی ہے اور ایک سپاہی کی ضرب پورے لشکر کا کام تمام کر دیتی ہے۔ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تیری مٹھی بھر خاک میں اگر دل موجود ہو اور بیدار دل موجود ہو تو تیری نگاہ سے آئینہ ٹوٹ جائے۔ کس کا آئینہ ٹوٹ جائے؟ سورج اور چاند کے آئینے بھی توڑ سکتا ہے تیری نگاہ۔